الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج سے انشاءاللہ ہم ایک شارٹ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم قربانی کے مسائل کو سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. قربانی کے مسائل یہ ہر اس انسان کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے کہ جس پر قربانی واجب ہو گئی ہے، سیکھنا لازم اور ضروری ہے. قربانی کے مسائل اس پروگرام کے اندر یہ بڑے ہی پریسائز ٹو دا پوائنٹ بیان کیے جائیں گے. ہم بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کریں گے بلکہ چند سلائیڈز کی صورت میں باتوں کو بیان کریں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان سلائیڈز کو بڑی توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ دیکھیے اور ان باتوں کو سماعت کیجیے تاکہ قربانی کے اہم مسائل کو سیکھنے میں آسانی ہو. سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجیے کہ قربانی ایک عبادت ہے. جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ، زکوٰۃ عبادت ہیں، بالکل ایسے ہی قربانی بھی ایک عبادت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے مقام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ یوں اعلان فرمائیے کہ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے. یہ قربانی کا وہ فلسفہ ہے جو ایک مسلمان کو سمجھایا جا رہا ہے، جو ایک اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہاری عبادتیں، تمہارا مال، یہ سب تمہارے رب کے لیے ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. قربانی نہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ یہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی سنت ہے. قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ایک بندہ مومن اپنے رب کے حضور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مالک صرف میرا مال نہیں بلکہ میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے. یعنی کہ یہ ایک علامت ہے کہ اگر تیرے دین کو میری جان کی بھی ضرورت پڑی تو میں اپنی جان بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا، جس طریقے سے اس جانور کی کہ جس کو میں نے اپنے پیسوں سے خرید کر تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، تیرے حضور تیرا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا ہے، اگر دین کو میری جان کی بھی ضرورت پڑی تو میں وہ بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا. کفار مکہ اور مشرکین اس دور میں اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دے دی گئی کہ اے مسلمانوں تم لوگ ایک رب کے ماننے والے ہو، تمہارا ہر عمل فقط اس ایک ذات کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے. لہٰذا تم جب قربانی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کرو اور اسی کا نام لے کر اپنے جانور کو ذبح کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی اسپرٹ کے ساتھ قربانی کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ ہم قربانی کی تعریف سے ابتدا کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قربانی کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. دیکھیے اس کے اندر بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 مخصوص جانور، یعنی کہ قربانی کے مخصوص جانوروں کو. نمبر 2 قربانی کے ایام میں. نمبر 3 قرب الہی کی نیت سے. اور نمبر 4 ذبح کرنا. اب ان چیزوں کو اگر ملایا جائے گا تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قربانی حقیقتاً مخصوص جانوروں کو مخصوص ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کا نام ہے. اب انشاءاللہ انہی 4 پوائنٹس کے مناسبت سے ہم ایک پوائنٹ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. اب سب سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، یعنی کہ وہ مخصوص جانور کون سے ہیں کہ جن کی قربانی کی جا سکتی ہے. ان جانوروں کو ہم ان کی عمروں کے ساتھ انشاءاللہ بیان کر دیتے ہیں. سب سے پہلے اونٹ یا اونٹنی، اس کی کم از کم عمر 5 سال ہونی چاہیے. اس سے کم عمر کی قربانی یہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے. نمبر 2 گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اس کی قربانی جائز ہے. ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے. اس سے کم عمر جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یعنی کہ اس سے کم عمر گائے، بیل، بھینس، بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہوگی. نمبر 3 بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، اس کا نر اور مادہ، ان کی کم از کم عمر 1 سال ہونی چاہیے.
اس سے کم عمر جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا اس میں ایک استثنائی صورت ہے، ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھیڑ جس کا نر اور مادہ دمبا یا دمبی 6 ماہ کی ہو لیکن دیکھنے میں وہ سال بھر کی لگتی ہو، یعنی کہ وہ جانور ایسا ہو کہ اگر اسے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اور آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا، وہ 6 7 8 ماہ 9 ماہ کا جو بھیڑ یا دمبا ہوگا وہ لگتا ہوگا سال بھر کا، وہ اتنا فربا اور صحت مند ہوگا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہاں پہ جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسیپشنل کیس صرف اور صرف دمبا اور بھیڑ میں ہے، یعنی کہ دمبا نر اور مادہ اور بھیڑ نر اور مادہ، اس کے لیے ہے۔ بکرا بکری گائے اونٹ وغیرہ کے لیے یہ ایکسیپشنل کیس نہیں ہے، یہ استثنائی صورت نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات ذہن نشین رکھیے گا کہ جانوروں کے سلسلے میں دانت معیار نہیں ہے، بلکہ جانوروں کے سلسلے میں عمر معیار ہے، یعنی کہ اگر کسی جانور کے 2 دانت نہ نکلے ہوں لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ اس جانور کی عمر 1 سال کی ہو گئی ہے اگر وہ 1 سال والے کیٹیگری کا جانور ہے، یا 2 سال کی ہو گئی ہے اگر وہ 2 سال والے کیٹیگری کا جانور ہے، اور اس کے 2 دانت نہیں نکلے ہیں، تو ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 ماہ کا بکرا پالا اور اگلے سال جب قربانی کا وقت آیا تو وہ 13 ماہ کا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس کے 2 دانت نکل کے نہیں آئے تھے، لیکن آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ بکرا 13 ماہ کا ہے جو کہ 1 سال سے زیادہ ہے، لہٰذا آپ اس کی قربانی بالکل کر سکتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔